سے امرین علی. امرین, آپ سے اوور ویو لینا چاہیں گے کل کے میچ کے حوالے سے. ہمارے اوپنر صحیح رہے, مڈل آرڈر نہیں چل سکا, بیٹنگ لائن تو سب کے سامنے ہے ٹورنامنٹ میں, کل بالنگ بھی کوئی ایسی خاص پرفارمنس نہیں دے سکے. فوراً اب ہم بات کریں کہ کلدیپ یادو نے 4 وکٹیں لی, اس کے علاوہ بمراہ, ورون, اکثر پٹیل نے 2 وکٹیں فوراً لی گئی. مطلب کل کا میچ پھر وہی واقعے میں بات آئے گی کہ پاکستان بری طرح ناکام ہوا اور بری طرح ہار گیا. شروع ہوا تو آپ نے دیکھا کہ ہم سارے ایکسائٹڈ تھے پاکستانی عوام, کیونکہ شاہزادہ فرحان اور فخر زمان نے جس طرح سے میچ اوپن کیا تھا تو ہم شکست جو ہے وہ نہیں کھا سکتے تھے. ہمیں کل یقین ہو گیا تھا کہ آج ہم جیتیں گے. بہت اچھا 84 کی پارٹنرشپ جس طرح سے انہوں نے لگائی, تو پورے ہمیں ایشیا کپ میں اس طرح کی پارٹنرشپ پاکستانی ٹیم میں دیکھنے کو نہیں ملی. لیکن کل ایک آئیڈیل ہم نے دیکھی ہے پارٹنرشپ کہ 84 پہ آپ کا کوئی لاس نہیں تھا. لیکن جس طریقے سے پھر 84 کے بعد آپ کی بیٹنگ لائن جس طرح سے لڑکھڑائی ہے اور ہمارا جو مڈل آرڈر تھا وہ کولیپس ہو گیا, وہ چل ہی نہیں سکا. جتنے بھی کھلاڑی آئے ہیں آپ کے, تو اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا آؤٹ ہی ہوتے گئے. حالانکہ ہمارے پاس اوور تھے, ہمارے پاس ہم کھیل سکتے تھے, ہم اگر سنگل ڈبل لے لیتے تب بھی ہم کھیل جاتے. لیکن ہمارے جو کھلاڑی تھے انہوں نے کوئی ایفرٹ لگانے کی کوشش ہی نہیں کی, یا ان کا جو جسچر تھا وہ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ جیتنے کے کوئی خواہش مند نظر آ رہے ہیں. ایک جو کسر تھی وہ ہمارے اوپنرز کے بعد جو مڈل آرڈر تھا ان بیٹسمینوں نے پوری کی, تو پھر رہی صحیح جو کسر تھی وہ ہمارے بلے بازوں نے گیند بازوں نے آ کے پوری کر دی. انہوں نے بھی خاص طور پر حارث رؤف کی میں بات کروں تو انہوں نے جتنے رنز دیے ہیں, اور ایک وکٹ بھی انہوں نے نہیں لیے, خالی 60 رنز تو انہوں نے دے دیے ہیں انڈیا کی ٹیم کو. تو پھر ایسی صورتحال میں کوئی پاگل ہی ہوگا کہ جو پاکستان سے اس صورتحال میں نہ جیت سکے. اس وقت پاکستان کی جو ٹیم تھی خوش قسمتی لی کے فائنل میں آ گئے. اب جو کل سے ہم کہہ رہے تھے کہ 41 سال بعد ہی ہم نے بہت بڑی ہسٹری بنا لی ہے, اور 41 سال بعد بہت کارنامہ ہو گیا کہ ہم فائنل میں آ گئے ہیں. تو میری ایک یہ چیز دیکھ لیں کہ 41 سال بعد ہم نے بنائی بھی ہسٹری تو کیا بنائی ہم نے. تو ہسٹری کو ایک ہوتا ہے نا, زخموں پہ نمک چھڑکنے والی بات ہوتی ہے کہ اب ہسٹری میں یہ ہمیشہ ایک ہم پہ داغ لگ گیا کہ جی ہم 3-0 پہ آ گئے ہیں. ہسٹری میں ہمیں اب یہ لکھا جائے گا کہ انڈیا نے ہمیں لگاتار 3 بار شکست دی اور فائنلی جو ہے وہ جیت گیا. اب یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ جی انہوں نے ٹرافی لینے سے انکار کیا, لیکن ٹیکنیکلی اگر آپ جائیں تو اس ہار سے, اس داغ دھبوں سے ہمیں کون نکالے گا جو ہمارے اوپر لگا دیا اس ٹیم نے. اور اگر آپ دیکھیں ہماری جو ٹیم کے کپتان ہیں سلمان علی آغا, ان کی پور کیپٹنسی نے ہمیں, ٹھیک ہے اگر کل ایک بہت بڑا کارنامہ ان کے, بہت بڑا اعزاز ان کو مل سکتا تھا, وہ کریڈٹ لے سکتے تھے جتنی وہ تنقید کی زد میں تھے, جتنا کہا جا رہا تھا کہ وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے کہ انہیں کیپٹن بنائے, لیکن انہیں چانس ملا, کیپٹن بننے کا چانس بھی ملا, پھر انہیں فائنل میں آنے کا چانس بھی ملا. تو اگر وہ کوشش کرتے, اگر اچھے ڈیسیجن لیتے, اور اگر انہیں نہیں سمجھ میں آ رہے تھے تو کسی سے پوچھ لیتے, کوچ سے پوچھ لیتے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. انہیں جب کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تو انہوں نے حارث رؤف کو آخر میں پتہ نہیں کیا سوچ کر بھیج دیا, اور حارث رؤف نے جتنا آخری اوور آپ کا گندا کرایا, حالانکہ آپ اس میں سائم کو بھیج دیتے, کسی کو موقع دے دیتے, کم از کم اور کچھ نہ صحیح رنز تو روک لیے جاتے. لیکن ایک سلمان آغا کا ایک غلط فیصلہ جو ہے وہ ایک جو تاریخ تھا وہ اس میں لکھا جائے گا, اور یہ پوری ایک سوالیہ نشان ہوگا. ہم ایشیا کپ میں لگاتار 3 مرتبہ بھارت سے ہارے ہیں, اور یہ اتنی ذلت آمیز شکست. ٹھیک کہا آپ نے, یہ کہ ایک ذلت آمیز شکست کا سامنا رہا ہے پاکستان کو بھارت کی جانب سے. بھارت سے 3 میچز کھیلے گئے اور تینوں میں ہی ہارے ہیں, اور وہ بھی صرف بری طرح ہارے کیونکہ نہ کوئی ٹیم مینجمنٹ تھی, نہ ہی کوئی ڈائریکشن تھی, بس پرفارم کیا اور پرفارم بھی نہیں کر سکے. ہمارے ساتھ موجود تھے کراچی سے بدی الزما, لاہور سے میں اعجاز شیخ نے جوائن کیا تھا, اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھی امرین علی. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین, ایک بار پھر بھارت جو ہے کھیل میں لے کر آیا ہے سیاست کو بیچ میں, جس میں مودی سرکار نے, مودی نے خود ٹویٹ کیا جس کا جواب نقوی کی جانب سے دیا گیا ہے. میں باقی یہاں پر ختم ہوا ہے, کل آپ نے تب تک کے لیے اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.